کہ وہ ایسے حسین و جمیل نبی ہمارے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان بن ثابت سے فرمایا کہ میری شان میں اشعار کہو. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر رسول پہ بیٹھتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہتے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں اشعار کہہ رہے ہیں. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ ایسے حسین ہیں کہ آپ جیسا حسین میری آنکھ نے نہیں دیکھا. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر فرماتے ہیں کہ حسان بن ثابت کا یہ جملہ کہ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، فرمایا میں یہاں پر یہ کہتا ہوں وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنٌ، کہ حسان بن ثابت کی آنکھ نے نہیں بلکہ کائنات کی کسی آنکھ نے اللہ کے نبی جیسا حسین نہیں دیکھا. وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، اور ایسا جمیل ہے کہ تیرے جیسا جمیل عورتیں جننے سے قاصر ہو چکی ہے. خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، تجھے ہر عیب سے پاک پیدا کیا گیا ہے اور گویا کہ یوں پیدا کیا گیا ہے کہ اللہ کو تو بتاتا گیا اور اللہ تجھے بناتا گیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ایسا خوبصورت اور حسین نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے صحن میں موجود تھے. وعلیہ حلۃ الحمراء، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرخ چادر اوڑھ رکھی ہے اور فرمایا کہ آسمان پہ 14ویں رات کا چاند چمک رہا ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور مقدس بھی چمک دمک رہا ہے. تو فرمایا کہ میں نے دل میں سوچا کہ آج موازنہ کروں کہ چاند خوبصورت ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ زیادہ خوبصورت ہے. فرمایا کہ میں موازنہ کرنے لگا اور میں دیکھنے لگا، جعلت انظر الیہ صلی اللہ علیہ وسلم وإلی القمر، ایک نظر تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور مقدس چمکتے دمکتے چہرے پر اور ایک نظر میں آسمانوں کے 14ویں رات کے اس چاند کے اوپر ڈالتا ہوں. فرمایا کہ میں کبھی چاند کو دیکھوں، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور مقدس کو دیکھتا ہوں. تو فرمایا کہ آخر میں فیصلہ یہ ہوا کہ فَلَهُ أَحْسَنُ فِي عَيْنِي مِنَ الْقَمَرِ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ خوبصورت ہیں. چاند سے تشبیہ دینا یہ بھی کوئی انصاف ہے؟ اس کے منہ پہ چھائیاں ہیں، میرے مدنی کا چہرہ صاف ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا حسین و جمیل نبی اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کہے، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اشعار کہہ رہی حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ لنا شمس وللآفاق شمس، کہ ایک ہمارا سورج ہے اور ایک آسمانوں کا سورج ہے. وشمسی خیر من شمس السماء، کہ ہمارا سورج تو آسمانوں کے سورج سے بھی بہتر ہے. فإن الشمس تطلع بعد الفجر، کہ اور سورج تو صبح کے آسمانوں کا سورج تو صبح کے بعد طلوع ہوتا ہے. وشمسی طالع بعد العشاء، اور میرا سورج تو عشاء کے بعد بھی طلوع رہتا ہے. افل الشموس الاولین وشمسنا علی الافق الاولی لا تغرب، کہا کہ پہلے جتنے بھی آئے ان کے سورج سب کے غروب ہو گئے، لیکن میرا سورج جو ہمیشہ آسمانوں پر بلندیوں پر رہے گا، جو کبھی غروب نہیں ہو سکتا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ان الشمس تجری فی جبہتہ، کہ ایسے تھے کہ گویا کہ سورج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک میں چل رہا ہو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن و جمال ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن کیسے بیان کر سکتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. اشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد